کیا وجہ ہے؟ کیوں دہشت گردوں کو پالتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور ان کا جو تکیہ کلام ہے کہ جی وی آر دا بگیسٹ وکٹمز آف ٹیررزم. ارے مطلب کہ اب وکٹم بھی بنو گے, ساتھ میں مطلب کہ خود ہی فرینکنسٹائن کو پالو گے اور بولو گے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خود وکٹم ہیں. ہاں وہ اسامہ بن لادن کو ہے, اس کو ہم نے گھر دیا ہوا ہے, وہ ٹھیک ہے. نہیں, ہم تو ہر روز دیکھیں حافظ سعید, یہ ایسے لوگ ہیں جن کو گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, جن کو امریکہ نے بھی آتنکوادی ڈکلیئر کیا ہے, لیکن وہ لوگ وہاں روز گھومتے ہیں, کھلے عام تقریریں کرتے ہیں. جی جی. تو اس میں فوج کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے ذریعے یہ لوگ اپنے جو مدرسے ہیں ان کے ذریعے وہ پھر اپنے جہادیوں کو پالتے ہیں, اور پھر وہ جا کے پھر اس طرح کی بھیانک قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. ابھی حال ہی میں جو پہلگام میں ہوا, اس سے پہلے ممبئی اٹیکس جو ہوئے تھے, پارلیمنٹ کے جو اٹیکس ہوئے تھے, یہ سب کیا کہتے ہیں انہی لوگوں کے ذریعے یہ لوگ کرتے ہیں, ان کو فرنٹس بنا کے. دیکھیے, میں مان لیتا ہوں کہ یہ فرنٹ بنا کے کرتے ہیں کیونکہ کشمیر کے نام پر ان کو پیسہ ملتا ہے, گھر بنتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے بنتے ہیں, لیکن جن کو یہ بھیجتے ہیں ان کو بھی کچھ دیتے ہوں گے. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک ہمارے بہت پرانے ملازم تھے, اینڈ ہی واز اے شیف, اور ہمارے ساتھ بہت سالوں سے تھے, اور وہ دنیا ہمارے ساتھ پھرے تھے. جہاں میرے والد صاحب پوسٹڈ ہوتے تھے وہ ساتھ میں ہوتے تھے, تو وہ ایک طرح سے وہ ایک فیملی کا حصہ بن چکے تھے. ہم ان کو پیار سے لالا بلاتے تھے. اتنا مطلب کہ ہمارا ان کے ساتھ گھریلو قسم کا, فیملی قسم کا ایک پیار اور احترام تھا. تو کبھی کبھی میں ان کو کہا کرتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں بڑی لذت تھی, بڑا زبردست کھانا پکاتے تھے. تو کبھی کبھی میں کیا کرتا تھا, میں ان کو کہتا تھا, میں نے کہا لالا میں نے ایک بڑا زبردست ایک ایپل پایا کھایا ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ریسٹورنٹ میں, اور آپ بھی ذرا کھانا پھر مجھے بتانا کہ اس کے اندر کیا ہے, اور پھر میرے لیے پھر آپ نے گھر پہ آپ نے بنانا ہے. تو میں کبھی کبھی لے جاتا تھا ان کو. وہ بڑے خوبصورت انسان تھے. تو وہ جب وہ کھاتے تھے ایسے کیے ایسے کچھ بھی نہیں ہے, انہیں سیب پائے لیکن بڑی کنجوسی نال پائے, اور اتنے انہوں نے دبا کے انہوں نے دال چینی پائی ہے. ہاں انہوں دی جی آئس کریم ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے. تو وہ پھر وہ گھر جب آتے تھے تو پھر اگلے دن پھر وہی چیز بناتے تھے, اور باقی اس سے بہتر بناتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ صبح کا ٹائم تھا, ہم اس وقت اسٹاک ہوم میں رہتے تھے, سویڈن میں. تو صبح چیخوں کی آوازیں آئیں مجھے, اور میں بھاگتا ہوا گیا کچن میں جہاں سے آواز آ رہی تھی. تو میں دیکھتا ہوں کہ لالا جو ہیں وہ لیٹ کے مطلب کہ وہ چیخیں مار رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں پا رہے, اور میں پوچھ رہا ہوں بار بار کہ لالا کیا ہوا. تو کچھ ان کے منہ سے نہیں نکل رہا. تو ایک کاغذ تھا ان کے ہاتھ میں, میں نے وہ کاغذ لیا, اور ایک خط تھا, اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ پیارے ابو, اگر آپ کو یہ خط میرا مل چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہوں. میں نے آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ میں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے میں نے اپنی شرکت کر دی, اور میں نکل پڑا ہوں اپنے شہادت کے لیے. اور اگر یہ خط آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میری شہادت ہو چکی ہے, اور اگر آپ میری خواہش کی عزت کرتے ہیں تو آپ نے بالکل کسی طرح کا آپ نے غم کا اظہار نہیں کرنا, آپ نے جشن منانا ہے, اور آپ نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنی ہے کیونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے. میں اس خط کو پڑھ کے
میرے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ آدمی جو تھا جو پوری زندگی اپنے فیملی کے لیے پیسے کما کر واپس بھیجتا تھا, وہ آدمی ٹوٹ گیا تھا. اور اس نے پھر کہا کہ مجھے پلیز آپ جانے دیں اپنے گاؤں واپس. اور میرے خیال میں 6 مہینوں کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا, کیونکہ ہی واز ہارٹ بروکن. اور رہی بات پیسوں کی, کچھ بھی نہیں ان کو, کچھ بھی نہیں ملا ان کو. تو میں نے جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ ایک چیز دیکھی, میرے اندر ظاہر ہے ایک لالا تھے, اور وہ ہارڈلی 19 سال کا بچہ تھا. 19 سال کی عمر میں اس نے یہ کر دیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایک بچے کو لیا ہے, آپ نے ایک بندے کو لیا ہے, صرف وہ بندہ شہید نہیں ہوتا, اس کا پورا پریوار, اس کا پورا خاندان جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے آپ نے ان لوگوں کو آگے کر دیا ہے, ان کو برین واش کر کے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان کی فیملی کے اوپر کیا اثر ہوگا. تو آپ, اور یہ سب اسلام کے نام پر, اور یہ سب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلام کے دیکھیے پہلگام میں لوگوں کا مذہب پوچھ کر پھر گولی ماری گئی. جی. اور پھر آپ یو ہیو دی اوڈیسٹی ٹو سے دیٹ آئی ایم اے غدار. You are not just a غدار for your country, you are a غدار to humanity.